اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں پیدا کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو ساتویں آسمان پر فرشتوں کا ایک بہت بڑا لشکر دیکھا جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک فرشتہ وہاں پہ بہت ہی پریشان بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا کہ سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں اور تم پریشان بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس فرشتے نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا حبیب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ زمین پر جتنے بھی درخت ہیں سب کے پتے میں گن سکتا ہوں، زمین پر جتنے بھی دریا ہے اگر یہ سارے قطرے میں بن جائے تو میں سارے گن سکتا ہوں۔ اگر اس زمین پر ایک وقت میں سارے زمین پر بارش شروع ہو جائے تو اس بارش کا میں قطرے گن سکتا ہوں۔ اس دنیا میں جتنے بھی ریت ہے ان کے ذرات کو میں گن سکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے فرمایا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا علم دیا ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہو؟ تو اس فرشتے نے فرمایا کہ جب آپ کا ایک امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ میں نہیں گن سکتا۔ تو دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ جس رحمتوں کو یعنی جس پر رحمت نازل ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، درود پڑھنے کی وجہ سے فرشتے اس رحمت کو گن نہیں سکتے، تو ہمارے پاس کتنا خوبصورت موقع ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہے، درود پڑھتے رہے، تاکہ ہم اس رحمت کا حصہ بنیں جو فرشتے بھی نہیں گن سکتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، جمعے کی رات ہے، جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت معاویہ بن حرمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ گیا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مجھے اپنے ساتھ کھانے کے لیے لے گئے۔ میں نے کھانا تو خوب کھایا لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے میرا پیٹ پوری طرح نہیں بھرا، کیونکہ میں 3 دن سے مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا اور کچھ نہیں کھایا تھا۔ ایک دن اچانک مدینے کے پتریلے میدان میں آگ ظاہر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت تمیم رضی اللہ عنہ سے کہا، اٹھو اور اس آگ کے بجھانے کا انتظام کرو۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں کون ہوتا ہوں اور میری کیا حیثیت ہے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصرار فرماتے رہے، جس پر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل دیے۔ میں بھی ان دونوں حضرات کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں حضرات آگ کے پاس گئے، وہاں جا کر حضرت تمیم رضی اللہ عنہ
اپنے ہاتھ سے آگ کو اس طرح دھکے دینے لگے یہاں تک کہ آگ گھاٹی میں اسی جگہ واپس داخل ہو گئی جہاں سے نکلی تھی۔ آگ کے پیچھے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ بھی اندر داخل ہو گئے اور حضرت عمر فرما رہے تھے، یہ ایمانی منظر نہ دیکھنے والا جیسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت معاویہ بن حرمل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کے لشکر کے قابو پانے سے پہلے ہی میں نے توبہ کر لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں مسلمہ کذاب کا داماد معاویہ بن حرمل ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، جاؤ اور جو مدینے والوں میں سب سے بہترین آدمی ہے اس کے مہمان بن جاؤ۔ میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا مہمان بن گیا۔ ایک دفعہ مدینہ کے پتریلے میدان میں آگ نکل آئی۔ اس وقت ہم لوگ باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت تمیم رضی اللہ عنہ سے کہا، چلو اور اس آگ کا انتظام کرو۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا، میری کیا حیثیت ہے، اور کیا آپ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ میرے پوشیدہ عیوب آپ پر ظاہر ہوں؟ اس طرح حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کسر نفسی کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر نے اصرار فرمایا تو حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آگ کو دھکے دیتے رہے یہاں تک کہ جس دروازے سے نکلی تھی اسی میں واپس داخل کر دیا، اور پھر خود بھی آگ کے پیچھے اس دروازے کے اندر چلے گئے، پھر باہر آ گئے، اور اس سب کے باوجود آگ انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکی۔ اور ابو نعیم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انہی جیسے کاموں کے لیے ہم نے تمہیں چھپا رکھا ہے اے ابو رقیہ۔ یہ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیان میں حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اتنی کرامت دی تھی کہ آگ، دریا، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تھی سب صحابہ کے تابع کر دیے تھے۔ اللہ نے کیوں کر دیے تھے؟ کیونکہ صحابہ اللہ کے فرمان بردار بندے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دوست تھے، اپنی زندگیاں قربان کر دی اللہ کے دین پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر اپنی پوری زندگی گزاری۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی ایک ہی چیز پر افسوس کرے گا کہ دنیا میں جو وقت اس نے ضائع کیا ہوگا اس پر افسوس کرے گا۔ ویسے تو جنت میں غم نہیں ہے، لیکن یہ جو جنتی ہے وہ اس پہ افسوس کرے گا کہ میرے ساتھ، یعنی مجھ سے یہ وقت کیوں ضائع ہوا، کیوں میں نے اس وقت میں اللہ کی ذکر نہیں کی، اللہ کو راضی کیوں نہیں کیا۔ تو اس سے پہلے میرے دوستو کہ ہماری آنکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، اور زندگی واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ چاہے اور یہ ساری دنیا نہ چاہے تو بھی موت آ سکتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے آپ کی موت اور ساری دنیا چاہے تو آپ کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ زندگی دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق، نیک راہ پہ چلنے کی توفیق، اپنے دین پر چلنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو فرمائے۔ آمین۔